بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می انیلا۔ اور آج جس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے نور مقدم اور جعفر۔ میں بالکل یہ نہیں بات کروں گی کہ یہ ایک جو سانحہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کا اتنا زیادہ جس چیز کا سٹریس ہماری ینگ جنریشن اسپیشلی لے رہی ہے، ہمارے پیرنٹس لے رہے ہیں کہ کیسے قتل ہوا، جعفر نے کیسے اس کو کاٹا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سارے آپ جو بھی کھولیں گے تو وہ یہی ڈسکشنز چل رہے ہیں۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہوں گی، میں جو اس کی جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں، وہاں پہ جانا چاہوں گی کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیوں، اس طرح کے یہ سانحے، اس طرح کے یہ جو روزمرہ کے واقعات ہیں جن کا کوئی سد باب نہیں ہے آج تک، کچھ دن یہ زیر بحث رہتے ہیں، ڈسکشنز رہتی ہیں، خبروں میں چلتی ہیں، پھر یہ چیزیں دب جاتی ہیں۔ جعفر اور نور مقدم جیسے بچے ہمارے معاشرے میں کیسے بنتے ہیں؟ ہم لوگ بنیادی طور پہ اسپیشلی جو میں والدین سے مخاطب ہونا چاہوں گی، ہم لوگوں نے اپنی جو بنیادیں ہیں، اسلام کی جو بنیادی تربیت کے جو عوامل ہیں، ان کو ہم لوگوں نے اگنور کر دیا ہے، ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ہم ان کو ویلیوز نہیں دیتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس ہے مور دین ہماری جو اسلامی ویلیوز ہیں ان سے۔ بیسیکلی یہ وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت نہیں دی، اس طرح کی وہ ہم تعلیم نہیں دے سکے جو ہمارے اسلام کے بنیادی جو عوامل ہیں ان میں شامل ہوتی ہے۔ ہم وہ راستہ نہیں دکھاتے، ہم بچوں کی وہ پرورش نہیں کرتے جو ہمارے اللہ اور ہمارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ہم حدیث سے دور ہیں، ہم قرآن کے ترجمے سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم اپنے جو بنیادی ہمارے اعمال ہونے چاہیے ہم ان سے دور ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کس ڈگر میں جا رہے ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے، ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ سوسائٹی کو میں موو کرنا ہے تو سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ نے اسٹیٹس میں رہنا ہے، اچھا اسٹیٹس ہے تو آپ نے اسٹیٹس کی کچھ ویلیوز کو اپنانا ہے۔ تو اگر جب تک ہم اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرائیں گے تو ہر بچی نور مقدم جیسی بچی ہوگی اور ہر بیٹا جعفر جیسا نافرمان اور قاتل اور حیوان جیسا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ جرم ہو گیا ہے، ایک سوسائٹی میں یہ چیز ہو رہی ہے، کس طرح اس نے نور مقدم کو 2 دن رکھا، 3 دن رکھا، اس نے اپنے والدین میں وہ کنٹیکٹ سے رہی نہیں رہی، ان کے آپس میں کیا ریلیشن تھے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے۔ لیکن اب جب ثابت ہو چکا ہے کہ جعفر نے اس کو بے دردی کے ساتھ حیوانیت کی ایک شکل میں اس کو قتل کیا ہے تو پھر اس کی سزا تو بنتی ہے اور ڈیفینیٹلی بنتی ہے۔ اس میں کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی تجزیہ نگار کتنی بھی ڈسکشنز کر لے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جعفر کو بیچ چوراہے میں ویسے ہی کاٹا جیسے نور مقدم کو کاٹا جائے۔ لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گی کہ جعفر جیسے لڑکے ہیں تو غلطی صرف ایک طرف اس پہ نہ دیکھی جائے، بلکہ یہ دونوں عوامل ایسے ہیں جن میں ڈیفینیٹلی وہ جو بھی تھا ایک واقعہ ہوا، لیکن اس میں قتل جو ہے وہ نور مقدم کا ہوا اور اس کی سزا تو ڈیفینیٹلی یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو چوراہے میں لٹکا کے ویسے ہی قتل کریں، ویسے ہی کاٹیں جیسے نور مقدم کو کاٹا جائے۔ مبشر لقمان صاحب کی میں بات سن رہی تھی تو میں اس بات پہ بھی ایگری ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررزم کا ایک کائنڈ ہے، جس طرح کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، نور مقدم کو جس طرح کاٹا گیا اور جس طرح کی ہراسمنٹ ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اس چیز کو لے کے، تو ڈیفینیٹلی میں ان کی بات سے یہ ایگری کرتی ہوں کہ یہ ایک ٹیررزم کا ایک ایلیمنٹ ضرور اس میں آتا ہے۔ باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عوامل ہیں، ان میں زیر بحث تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیر غور جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو بنیادیں ہیں، ہماری جو ایک بچوں کو سکھانے کا عمل ہے، وہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔
اگر ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نور مقدم جیسے بچیاں دوبارہ پیدا نہ ہوں جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جعفر جیسے بیٹے ہماری سوسائٹی میں پیدا نہ ہوں جس نے اس طرح حمانیت کی شکل اختیار کی، اور مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ اس نے تو جو کیا سو کیا، اس کے پیچھے اس کو بچانے کے لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے، کہ غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے۔ وہ پاگل ہے، وہ نشے میں ہے، اس نے قتل کر دیا، وہ جو بھی ہے اس نے قتل کیا ہے، اور اس کی سزا اس کو وہی ملنی چاہیے جو ایک قتل کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بس میرا اور کوئی بھی ڈسکشن کرنے کا ارادہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ سوسائٹی بے شک ہائی لیول کی ہو، لیکن آپ کی جو تربیت ہے وہ بھی ہائی لیول کی ہونی چاہیے۔ ہائی لیول کی تربیت ایک اچھے بڑے اسکول میں پڑھ کے نہیں ہوتی ہے، یہ جب تک آپ اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو، اپنی اسلامی جو آپ کے طور طریقے ہیں تربیت کے حوالے سے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں، جب تک آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کا نہ تو ہائی اسٹیٹس ہو سکتا ہے، نہ اچھی تربیت ہو سکتی ہے، اور نہ آپ موو کر سکتے ہیں۔ سو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جتنے بھی والدین یہ میری بات سن رہے ہیں تو مہربانی کریں اپنے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کو صرف ڈگریز پہ اس پہ ریلائی نہ کریں، ان کو بتائیں ان کی لمیٹیشنز، مزید ہم بتائیں کہ سے سوسائٹی ہماری میں کیا چیز خبریں غلط ہے اور جاننے کیا کے لیے صحیح ہمارے ہے، ساتھ رہے گا، اور تاکہ میرا آپ کے چینل بچے سبسکرائب آپ کے کرنا نہ اعتماد میں بھولیے رہیں، گا۔ آپ کے کانفیڈنس میں نہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر بچی جو ہے وہ جعفر جیسے شخص کے کانفیڈنس میں رہے اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے اور کہاں آنا ہے، جس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلتا ہے جیسے کہ نور مقدم کے ساتھ ہوا۔ بہرحال یہ غلط اقدام تھا جس کی سزا بھی سخت ہونی چاہیے، اور جعفر کو ویسی ہی سزا دینی چاہیے جیسے کہ بچی کے ساتھ کیا۔